أشرقت نفسي بنور من فؤادي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے. دوستو، عمر قاضی کیرلا کے رہنے والے ایک قائد، اسکالر، شاعر اور ادیب تھے. وہ تحریک آزادی کے قائد کی حیثیت سے مشہور ہیں. انہوں نے مظلوم لوگوں میں امید کی کرن پیدا کی اور وہ آج بھی لوگوں کے ذہنوں اور دلوں میں زندہ ہیں. ان کی سوانح عمری کے مصنفین نے لکھا ہے کہ طالب علمی کے دوران ہی ان کی شاعرانہ صلاحیتیں ابھری تھیں. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ تحریک آزادی میں حصہ لینے والے ادیب تھے. 1792 میں مکمل طور پر مالابار برطانوی حکومت کے زیر اقتدار آ گیا تھا. اس طرح سے حیدر علی اور ٹیپو سلطان کے ذریعے نافذ کیا ہوا زمینی ترقی اور ٹیکس کا نظام ختم ہو جاتا ہے. انگریزوں نے ایک نئی زمینی قانون نافذ کیا جس سے اونچی ذات کے جاگیرداروں کے لیے سہولت تھی اور کرایہ داروں اور مسلمانوں کے لیے کسی طرح کی کوئی چھوٹ یا سہولت نہیں تھی، بلکہ ان کو استحصال کرنے والے تھے. قومی سطح پر ٹیکس مسترد ہونے کی ایک بڑی تحریک بننے سے قبل عمر قاضی نے اپنی سامراج مخالف تحریک میں ٹیکس سے انکار کو اہم ہتھیار کے طور پر استعمال کیا تھا. انہوں نے انگریزوں کے ساتھ جدوجہد کا اعلان کیا جس نے اپنے حامیوں پر کم ٹیکس اور مخالفین پر زیادہ ٹیکس عائد کیا تھا. ولیم گارڈ مینن اور اس کے عہدیدار عمر قاضی پر زیادہ ٹیکس عائد کرتے ہیں. ٹیکس وصول کرنے پہنچے افسران کے سامنے عمر قاضی نہیں جھکتے ہیں. انہوں نے عمر قاضی کے بارے میں کلکٹر سے شکایت کی. چاوک کا آفس میں ٹکری نیبو نے عمر قاضی سے گفتگو کی. عمر قاضی اپنی گفتگو کے دوران یہ کہتے ہیں، میں بادشاہت کے خلاف ہوں، میں زمینی ٹیکس ادا نہیں کرتا، حکمراں میرے خلاف کوئی بھی کارروائی کر سکتے ہیں. غصہ سے ٹکری نے ان سے کہا، تم میرا حکم مانو گے یا نہیں؟ یہ سنتے ہی عمر قاضی نے ان سے پوچھا، بیوقوف، تو نے یہ کیا کہا؟ اور ان کے چہرے میں تھوکا. ان کی گرفتاری کے لیے آنے والے پولیس کو تھپڑ مارا. انہیں انگریز انتظامیہ نے گرفتار کیا اور چوکہ جیل میں ڈال دیا. اس کے بعد انہیں کلکٹر لارڈ میکسین نے کوزیکوڈ طلب کیا. عمر قاضی نے اس سے پہلے جو بات کہی تھی لارڈ میکسین کے سامنے بھی وہی بات دہراتے ہیں. وہ کہتے ہیں، آپ نے دھوکہ دہی کے ذریعے سے ہمارے ملک پر قبضہ کیا ہے. میں خدا کی سرزمین کا ٹیکس نہیں دوں گا. میری توہین کرنے آئے پولیس پر میں نے جسمانی حملہ کیا. جب ٹکری نے میرے ساتھ بدتمیزی کی تو میں نے اس کے چہرے پہ تھوک دیا. میں اس کے لیے کسی سے معافی نہیں مانگوں گا. کلکٹر میکسین عمر قاضی کی اس جرأت مندانہ گفتگو سے دنگ رہ جاتا ہے. 1819 کو عمر قاضی کو قید کی سزا سنائی جاتی ہے. کوزیکوڈ جیل میں انہوں نے اپنے استاد ممبو رام سید علوی کو ایک شعری پیغام بھیجا. وہ شعری پیغام کی ابتدا اس طرح ہوتی ہے کہ اللہ کی ابدی نگاہ میرے استاد اور رہنما سید علوی پر رہے. ٹکری نے مجھے حملہ کرنے کے الزام میں گرفتار کیا ہے. جیل میں قید کرنے کی طرح میری طرف سے کوئی جرم نہیں ہوا ہے. اس ظالم شخص نے مجھے ناجائز طور پر جھوٹے الزامات کے تحت حراست میں لیا ہے. میرے ہاتھ میں کوئی ہتھیار نہیں ہے، چھوٹا سا چاقو بھی نہیں ہے. وہ دنوں رات مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہیں. پتھر کی طرح سخت دل انگریز کے حملے سے میری صورتحال گھونسلے کے اندر چڑیا کی طرح قابل رحم ہے. منتظمین نے ہم پر ٹیکسوں کا بھاری بوجھ ڈالا ہے، جبکہ افسران اور مینن کو ٹیکس سے چھوٹ حاصل ہے. انہوں نے ہم پر دوگنا ٹیکس بلکہ اس سے بھی زیادہ کر دیا ہے. مجھ پر ٹیکس میں بھی بے حد اضافہ کیا گیا ہے. ہر کوئی مرنے والا ہے. نیک لوگ اللہ کی راہ کی موت کو سب سے بڑا سمجھتے ہیں. پیارے قائدین، میں اپنی آخرت کی زندگی کی فتح اور اس دنیاوی زندگی کی کامیابی کے لیے دعا کرنے کا منتظر ہوں. اس شعری پیغام کی وجہ سے سید علوی شدید پریشان ہوئے. انہوں نے لوگوں سے عمر قاضی
کی جیل کی رہائی کے لیے جدوجہد کرنے کا مطالبہ کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر سید علوی اجازت دیں تو اس مقصد کی تکمیل کی خاطر ہتھیار سے جدوجہد کے لیے تیار ہیں، لیکن سید علوی نے اس کی منظوری نہیں دی۔ انہوں نے ملابار کلکٹر سے عمر قاضی کی رہائی کی اپیل کی۔ برطانوی انتظامیہ نے عمر قاضی کو رہا کر دیا، اس خوف سے کہ لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اگر انہوں نے عمر قاضی کو فوراً رہا نہیں کیا۔ ان کی زندگی دن کی طرح خوبصورت، انقلاب جتنا سنجیدہ تھی اور شاعری کی طرح سرسبز و ساداب تھی۔